السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم محمد دلاور حسین، اور آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکمت اور کیمیا کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جو نسخہ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ ملک عبدالرحیم جو کہ بہت بڑے نامی گرامی کیمیاگر اور حکیم تھے، ان کی بیاض کا یہ نسخہ ہے، اور یہ بہت ہی مجرب ترین نسخہ ہے قوت بہ کے مریضوں کے لیے۔ قوت بہ کے لیے یہ بہت ہی طاقتور، بہت ہی زبردست اور مجرب ترین نسخہ ہے۔ اس نسخے کو آپ نے غور سے سننا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ، اور کیونکہ یہ جو نسخہ جات ہوتے ہیں تو ان کو بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ان کو غور سے سنا کریں، بار بار سنا کریں، ویڈیو کو ریورس کر کے بار بار سن لیا کریں تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ چلیے دوستو، نسخے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی آپ کو گھنٹی کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، اور آپ لوگ اس جو سیریز چل پڑی ہے نیو جدید اور بہت ہی مجرب نسخہ جات کی، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نسخہ نوٹ فرمائیں: سم الفار 1 تولہ، شنگرف 1 تولہ، ہڑتال ورقیہ 1 تولہ، پارا 1 تولہ۔ ان تمام ادویات کو آپ نے تھوڑا سا کوٹ کر چائنا ڈش میں ڈال دینا ہے، اور بالو ریت پر رکھ کر 1 بوتل آپ نے تیزاب گندھک پلانی ہے۔ تیزاب جب گندھک ہو جائے تو آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور آگ پر رکھ دینا ہے۔ تب تک اس کو آگ دینی ہے جب تک دھواں بند نہ ہو۔ جب دھواں بند ہو جائے تو آپ کی دوائی تیار ہو چکی ہے۔ بالکل آسان ہے، 1 دن میں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ اس کشتہ کو دوائی آپ کی تیار ہو چکی ہے، اب اس کو رگڑ کر آپ نے محفوظ کر لینا ہے۔ اس کو استعمال کیسے کروانا ہے؟ تو دیکھیں، جو کشتہ جات ہوتے ہیں ان کو بنانا بھی مشکل ہوتا ہے، اور جب بن جاتے ہیں تو پھر ان کا استعمال ایسے انداز سے کرانا چاہیے کہ وہ دوائی فائدہ دے، نہ کہ نقصان، کیونکہ اس کو استعمال ایسی غذاؤں کے ساتھ کروایا جاتا ہے کسی بھی کشتہ کو جو غذائیں اس کشتہ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، اور وہ پھر جا کے دوائی بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ جو نسخہ آپ نے ابھی بنایا ہے اکثر قوت بہ کے لیے، آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے 1 چاول جتنی دوائی لینی ہے اور 1 کیپسول کے اندر ڈال کر اس کو بند کر لینا ہے، 1 چاول جتنی دوائی۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ دودھ لینا ہے، دودھ کو گرم کر لینا ہے۔ گرم کرنے کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے اندر گائے کا دیسی گھی وہ مکس کر کے اس کو ہلا لینا ہے۔ مثلاً دودھ وہ لینا ہے جس کے اندر آپ نے گائے کا دیسی گھی بھی مکس کرنا ہے۔ جب عصر کا ٹائم ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 کیپسول جس کے اندر آپ نے چاول جتنی دوائی ڈالی ہوئی ہے، اس دودھ سے جس کے اندر آپ نے گائے کا گھی شامل کیا تھا، عصر کے ٹائم نہار منہ استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العظیم 7 خوراکوں کے بعد آپ خود کہیں گے کہ زندگی میں آج میں نے کوئی دوائی کھائی ہے، تو یقین جانیں بہت ہی مجرب ترین نسخہ ہے۔ 7 خوراک کے بعد آپ کو کبھی دوائی نہیں کھانی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔